حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کے غلام تھے۔ کفار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ شہر کے لڑکے ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ لیتے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برہنہ کر کے لٹایا جاتا اور اوپر سے سینہ مبارک پر پتھر کی ایک چٹان رکھ دی جاتی۔ ان تمام مصائب کو برداشت کرتے گرمی سے جسم میں آگ لگتی، بدن سوکھ کر کانٹا ہو جاتا، زبان خشکی سے لکڑی ہو جاتی، نزا کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، لیکن اسلام پر ثابت قدمی میں ایک رائی برابر بھی فرق نہ آتا۔ طرح طرح کی ذلتیں، تکلیفیں اور ظلم برداشت کرتے، مگر زبان سے احد احد کا ورد کرتے رہتے۔ اس صدائے توحید میں بت پرست مشرک اور زیادہ جھلاتے، اظہار ثانی میں اور زیادہ ظلم و ستم کے وحشیانہ کمال دکھاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مطلق پرواہ نہ کرتے۔ یہ تو آپ کا دن تھا، رات اور بھی زیادہ مصیبت بھری ہوتی۔ دنیا جب آرام کرتی، امیہ ظالم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا اور صبح تک آپ کے برہنہ جسم پر کوڑے لگوائے جاتے، جس سے جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا، مگر ہر ضرب پر آپ کی زبان اقدس احد احد کے نعرے لگاتی اور ان کے وحشیانہ مظالم کا جواب صدائے توحید سے دیتی، اور زبان حال سے دعوت دی جاتی، نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے، قسم لے لو نہیں عادت میرے زخموں کو مرہم کی۔ عرصہ دراز تک اس امتحان عشق میں کمال ثابت قدمی دکھاتے رہے۔ بالآخر ایک رات کو جب جسم مبارک پر تازیانوں کی بارش ہو رہی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، حالت زار دیکھی، صبح کو امیہ سے ملے اور بلال کے بدلے میں اپنا ایک غلام فستاس نامی اور 40 اقیہ چاندی دے کر خریدا اور اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔